الحمد لله الذي قدر وهدى الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه واجب الاحترام معزز علماء کرام، دوستوں، ساتھیوں، وقت بہت مختصر ہے۔ صرف کراچی کی نمائندگی کے طور پہ حضرت مرشد جی کے حکم پر صرف چند منٹ کے لیے حاضر خدمت ہوا ہوں۔ جو آیت کریمہ میں نے خطبہ میں تلاوت کی ہے، اللہ نے اس آیت میں کئی سارے احکامات جو دنیا والوں کو سمجھا دیے، اور الحمدللہ اسی آیت کی روشنی میں اشاعت التوحید و سنہ، نوجوانان توحید و سنہ اپنے مشن کو آگے بڑھا رہی ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے فلا تطع الکافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ نے یہ سمجھایا۔ اس سے پچھلی آیتوں میں اللہ نے بارش کا تذکرہ کیا اور یہ بتایا میں نے بارشوں کو نازل فرما کر انسان کے لیے جسمانی ضروریات کا انتظام کیا، اس کی جسمانی ضرورت پوری ہو جائے۔ پھر میں نے وحی الہی کو نازل فرما کر، میں نے قرآن کو نازل فرما کر انسان کے لیے میں نے اس کی جو روحانی زندگی تھی اس کے لیے انتظام کر دیا، میں نے قرآن اتار دیا۔ یہ آیت کریمہ میں اللہ نے اسی جہاد کا حکم دیا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَجَاهِدُهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اور ان سے جہاد کرو بھی اس قرآن کے ساتھ، جہاد کبیر، جہاد کبیر کرو، بڑا جہاد کرو۔ میرے دوستوں عزیزوں، اب یہاں پہ مفسرین نے لکھا ہے ایک تو وہ جہاد ہوتا ہے تو دشمن سے لڑا جاتا ہے، مقابلہ کیا جاتا ہے، ایک وہ جہاد ہے جو ہر وقت کیا جا رہا ہے، ہر برائی کے خلاف کرنا ہے۔ شاہ عبد العزیز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے یہاں پہ فرمایا ہر برائی، ہر کفر، شرک، ہر بیماری جو کہ اخلاق کے خلاف ہو، اس کے خلاف محنت کرنا، یہ بھی جہاد کا ایک حصہ ہے۔ اور پھر میرے دوست عزیزوں، بات ختم کرتے ہوئے یہ بتاتے چلوں، دین کے 4 دشمن ہیں۔ پہلا دشمن دین کا جو ہے، وہ پہلا دشمن انسان کا نفس ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے إِلَّا النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي۔ یہ نفس انسان کو برائی کی طرف لگاتا ہے۔ دوسرا دشمن دین کا دشمن شیطان ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ۔
دوسرا دشمن کافر ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ۔ دین کا چوتھا دشمن منافق ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم۔ کافروں پہ جہاد پر ابھاریے میرے نبی، ان کافروں منافقوں کے خلاف جہاد کیجئے۔ یہ چار دشمن سے جن کے خلاف جہاد کرنا ہے، اور علماء نے لکھا بالخصوص سب سے بڑا دشمن جس کے خلاف ہر وقت جہاد کرنا ہے، جس کے بارے میں کہنے والے نے کہا تھا یقیدانم دری عالم کہ لا معبود الا ہو، لا مسجود فی الکونین لا مقصود الا ہو۔ چوتے گیلا بدستاری بیا تنہا چے غمداری مجو از غیر حق یاری کہ لا فتاح الا ہو۔ میرے دوستو عزیزوں، گجرات میں آئے ہوئے NTS کے فتوالوں، اشاعت کے جانبازوں، میرے پیر بخاری کے شاہینوں، آج عمر فاروق عزیزی وہ کراچی کی سرحد کو، پھر سندھ کی سرحد کو، پھر سکھر کی سرحد کو، پھر پنجاب کی سرحد کو عبور کرتے ہوئے یہ پیغام دینے آیا ہے۔ ہاں ہاں توجہ کیجئے گا، اور گجرات والوں میں یہ بتانے آیا ہوں، یہ جو آیت ہے اس آیت کی تفسیر میں شاہ ولی اللہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا جب تک دنیا میں کفر ہے، شرک ہے، ان کے خلاف قرآن کے ساتھ جہاد کرنا ہے، محنت کرنی ہے۔ میرے دوستو، آج کراچی میں نعرہ لگ رہا ہے، میرے والد محترم قاری عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ یا گجرات سے نکلے، کراچی میں پہنچے، محنت کی، پھل لگایا، پیر بخاری سے سیکھا رحمت اللہ تعالی علیہ، پھر سید ضیاء اللہ شاہ بخاری دامت برکاتہم اس محنت کو آگے بڑھایا، پھر آیا میرا قائد، آیا میرا رہبر، آیا میرا مرشد، آیا اور کراچی میں چھا گیا، سٹی کراچی کی بنیاد ڈال کے مخالفین کی نیندوں کو حرام کر دیا اور کہا اوے یونٹ شیخ القرآن والوں، یونٹ پیر بخاری والوں، یونٹ ضیاء کالونی والوں، یونٹ کیماری والوں، یونٹ بلال کالونی والوں، اور چلتے جاؤ اور یہ دعائیاں دیتے جاؤ، اللہ کے علاوہ، رب کے علاوہ پوری کائنات میں سننے والا اگر کوئی ذات ہے تو کلا۔ کراچی سے آئے، اتنی محنت، آپ ساتھ نہیں دے رہے، آپ بھی اس نعرے میں ہمارے ساتھ ہیں نا، یہ نعرہ لگے گا